اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زبیر اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج جو میرا موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ میں معاشرے کا حصہ ہوں، معاشرے میں رہتا ہوں، تو میں ان چیزوں پہ غور کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر برائی یا نیگیٹو چیزیں پھیل رہی ہیں۔ تو میں ان چیزوں پہ بات کروں گا کہ ہمارا معاشرے کے اندر کیسا رول ہے، اور ہم جو ہے اس معاشرے کے اندر اپنی نسلوں کو یا آنے والی نسلوں کو کیسے ہم ایک بہترین معاشرے کے میں رہنے کا ایک تربیت دے سکتے ہیں۔ تو آئیں میں آپ کو جلدی اس ٹاپک کی طرف لے کے آتا ہوں۔ دیکھیں، آپ ایک ورکنگ سسٹم سے آپ ایک ورکنگ جا کے کر لیں میری اس بات کی ارد گرد، اور اپنے آپ سے پوچھ لیں جو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آج تقریباً جو ہے 90% میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہر سسٹم کی، ہر ایک چیز کی اپنی اپنی کمیونٹی ہوتی ہے، تو ایسا آپ الفاظ پوچھیں لوگوں سے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یہ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب اس ٹاپک پہ مجھے بات کرنے کے لیے مجھے خود حیرت ہو رہی ہے اور مجھے کچھ شرم آ رہی ہے کہ ایز دا مسلم کہ ہمارے پاس دین مکمل ہو کے آیا، اور ہم آج دنیا سے مختلف قوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یہ دین ہم کو ملا، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے دائرے میں رکھا۔ تو آج ہم ایز دا مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر اس پہ بات کی جائے یا اس پہ کچھ دلائل کے ساتھ چیزیں کی جائیں تو کافی بکس اس پہ لکھی جا سکتی ہیں۔ میں چند لمحوں میں آپ کو اس چیز کا جو ہے نا رزلٹ نکالنے کی کوشش کروں گا کہ جتنی مجھ سے ہو سکی میں آپ تک بات پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کوئی کہہ رہا ہے نا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، تو دیکھو، آپ کو میں ایز دا مسلم بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ذہن سے سوچیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رول بتاتا ہے کہ یہ میرے رول ہے، اور میرا بندہ تو اس رول پہ عمل کر، اور تجھے میں بہت بڑا انعام دوں گا، اور تجھے جو ہے نا دہکتی آگ سے، دوزخ سے بچا لوں گا۔ تو جب ہم مسلمان یا کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ عمل نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر، نظام کے اندر ہر چیز میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے اندر ہر چیز، جو غیر مسلم ہے وہ چیز دیکھ نہیں پاتا ہم پہ کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ تو ہم میں اور ان میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، صرف معاشرے کے اندر آپ صحیح طور پہ جو ہے نا اپنی لائف کو جیسے اسلام نے بتایا اس طریقے پہ ہم عمل نہیں کرتے، تو اس لیے جو ہے ہمارا جو غیر مسلم ہے وہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے ان میں کوئی اتنا ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آپ معاشرے میں جا کے اپنا ٹی وی دیکھ لیں، اپنے ملک کا سارا کلچر دیکھ لیں، سارا سسٹم دیکھ لیں، اور ہندوستان میں جا کے دیکھ لیں، کوئی آپ کو لگے گا کہ ان کے جو رہن سہن ہے یا آپ کا رہن سہن ہے اس میں اتنا موٹا فرق نہیں نظر آئے گا۔ بعض ایسے لوگ ہیں ہمارے ماشاءاللہ جو دین پہ جو ہے نا، دیکھ میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ہر چیز کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو ماشاءاللہ ایک دین پہ جو ہے نا سمجھتے ہیں دین کو اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ جو اس دنیا میں اگزامپل ہیں ان لوگوں کے لیے، جو کہتے ہیں کہ یار مسلم ایسے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا دکھاتے ہیں کہ مسلم ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کا اصل کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ہر جو ہے نا یہ کمیونٹی ہوتی ہے اس سسٹم کی جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابی کا سبب بن رہی ہے۔ تو دیکھیں، آپ اس چیز کو سمجھیں جو میں آپ کے ساتھ جلدی سے جلدی آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے مسلم آ کے کہے کہ میں نے پیسہ بنایا، میں نے جی بہت بڑا کاروبار بنا لیا، اور میں ایک بہت بڑا سائنسدان ہوں، ڈاکٹر ہوں، سیاستدان ہوں، جو بھی ہے،
مطلب اب دنیا میں اس نے جو ہے ایک بہت بڑا عہدہ پا لیا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ یار میں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، تو وہ دیکھو اس بندے نے سمجھو کچھ نہیں بنایا۔ اس دنیا کے بارے میں جو ہے نا وہ لوگ سوچتے ہیں جو صرف دنیا کے ہی رہ جاتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ شعور پکڑتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا فرشتے اپنا سسٹم شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کی آخری ٹائم ہو جاتا ہے، آپ مر جاتے ہو، تو دیکھو جب مر جاؤ گے تو آخرت تو ایک اگلا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی دنیاوی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ مسلم کو یہی سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد ایک بہت بڑا جہان ہے جس پہ جو میں نے داخل ہونا ہے اس دروازے سے یا اس جہان میں داخل ہوں، اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اس دنیا میں جو ہے نا ایک اعمال کرنے ہیں، اچھے نیک کام کرنے ہیں جو میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا میں نے اس پہ اپلائی کرنا ہے، اور پھر مجھے ایک رزلٹ ملے گا اور رزلٹ کارڈ میں لے کے آگے جاؤں گا اور مجھے وہ اس چیز کا صلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جب آپ کی زندگی کا سسٹم سمجھو کیمرے آپ کے اوپر آن ہے اور آپ کو شروع ہو گیا ہے، تو آپ نے دنیا میں دیکھنا ہے کہ اپنی عبادت معاشرے کے اندر، نظام کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حقوق رکھے ہیں انسان پہ، جو ہے معاشرے کے اندر بھی درخت ہو گئے، جانور ہو گئے، پودے ہو گئے، ہر چیز کا اللہ نے انسان کو رول بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی مستی میں رہتا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یار بس آج جو ہے بس میں نے اپنے لیے کمانا ہے، یہ تو ایسے پڑے ہیں سڑک پہ جو بھی ہے جہاں پہ رول رہے ہیں مر رہے ہیں جو بھی ہے، تو ان کا ہمیں کیا ہے، یہ ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے اپنی دنیا میں بندہ ایک لگ جاتا ہے جیسے عام روٹین پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے اور آخرت ہی کامیابی ہے، اور وہ گیٹ کہاں سے ہونی ہے؟ دنیا سے۔ تو دنیا میں ہم نے دیکھنا ہے جو اللہ نے قانون بنائے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیں جب آپ ایک دوسرے کا احساس رکھیں گے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں گے جیسے آپ ایک ایسی تربیت کرو اسلام کے سسٹم سے کہ وہ جب بڑا ہو جائے تو وہ بھی آگے ایک بیج بوئے، ایک اچھی تربیت ہو معاشرے کے اندر۔ یہ قتل، یہ ڈکیٹیاں، غلط کام سارے یہ ہمارے ہی معاشرے میں ہیں ایز دا مسلم کمیونٹی میں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں جو دین نے بتایا تھا، اسلام نے بتایا تھا، ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور جو لوگ ماشاءاللہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ عطا فرمائے، اور وہ انشاءاللہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایگزامپل ہے دنیا کے لیے۔ تو ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کیوں اتنا جو ہے مطلب پیچھے رہ گئے ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا احساس چھوڑ دیا ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے اس وقت تک معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی۔ اور جب آپ دیکھیں گے ارد گرد جا کے کہ کون جو ہے نا مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور کسی کی بیٹی بیٹھی ہے، کسی کا ایسا مسئلہ ہے، دیوار، چھت، جو بھی مسائل ہیں اس کو مل کے اب جب حل کرو گے، ایک علاقے میں ایمبولینس نہیں ہے، ایمبولینس ہونی چاہیے، میڈیسن کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک اضافی بجٹ ہونا چاہیے، جو لوگ مل کے اکٹھا کریں اور اپنے مستحق لوگوں پہ لگائیں جو مستحق ہیں، اور ایک دوسرے کو اخلاقیات دیں، محبت دیں اسلام کے نظام سے۔ آپ اپنے لباس پہ توجہ رکھو، اپنے اٹھنے بیٹھنے پہ توجہ دو، جو برائی دوسری طرف سے آتی ہے اس کو آپ اس کے لیے دروازے بند کرو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے موبائل ہے، ٹی وی ہے، باقی چیزیں ہیں، تو ساری چیزوں پہ آپ جب کنٹرول کرو گے، اسلام کا دائرہ کار ہوگا اور ایک دوسرے کا احساس ہوگا آپ کے اندر، تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ایسا ماحول کریٹ ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، تو پھر جب بندہ جو ہے نا ٹیررزم بن جاتا ہے یا کوئی دہشت گردی کرتا ہے یا چوری ڈکیٹی کرتا ہے، تو وہ دیکھتا نہیں ہے کہ ایک سیٹھ کھڑا ہے، ایک انسان کھڑا ہے، تو میں اس سے صرف چند پیسوں کی خاطر اپنی دوزخ بھی لے رہا ہوں، ایک قاتل بھی بن رہا ہوں، کسی کو میں قتل بھی کر رہا ہوں، اور جو ہے
ایک بندہ بھی مار دوں گا اور مجھے ملے گا کیا؟ آخرت میں کیا حصہ ہوگا میرا؟ دنیا میں مجھے تو مل جائے گا۔ تو جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے تو دے پھیر ٹھوکتے ہیں کہ پیسہ پکڑ اور جا نکل، ٹھیک ہے۔ ایسے واقعات بہت ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو دیکھیں جب آپ ایک دوسرے کا احساس رکھیں گے تو کوئی آپ کے اوپر گن نہیں رکھے گا، کوئی آپ کو قتل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اخلاقیات اتنی ہوں گی کہ وہ بندہ اتنا مجبور ہو جائے گا، آپ کی طرف آئے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک ایدھی صاحب جو ہے نا بتا رہے تھے، ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے، تو چور آ گئے کوئی، تو انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ جو ہے نا آپ اتریں یہاں سے، یا جو بھی ہے، مطلب اس ایک بندے نے اسے پہچان لیا، ایدھی صاحب بیٹھے تھے، تو اس نے جا کے اپنے اس ڈون کو کہا جو اس کا وہ باس تھا کہ آپ ادھر ہیں، مطلب اس کو ایدھی صاحب سے ملوایا۔ تو سب جو ہے نا ایدھی صاحب سے کو دیکھ کے وہ متاثر ہوئے اور جو ہے نا ان کو چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پہ بات یہ ہے کہ ایک کریکٹر کی اور ایک ایسے شخص کی مطلب ایک کردار کی وہ ہوتی ہے جو دوسرے بندے کو متاثر کرتی ہے۔ تو لہٰذا آپ ایک دوسرے کا احساس کریں، جو بھی مسئلہ ہو، آپ کی گلی کا ہو، آپ کی نالیوں کا ہو، آپ کے سڑک کا ہو، اسکول کا ہو، مسجد کا، جو بھی ایسا مطلب مل جل کے جس بھی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس بھی سسٹم سے ہے آپ کا، لیکن آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر کیمرے آن ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھائی میں نے آپ کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے تو بتاؤ۔ یہ سارا نظام آپ کا کیا دھرا ہے۔ آپ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، آپ ایک دوسرے سے زیادہ پیسے کی طلب رکھتے تھے، آپ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا جواب کون دے گا؟ جو مسکین لوگ، غریب، جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم پہ کوئی عذاب آ جائے، کوئی ایسی بد دعا نہ کر دیں کہ ہماری قوم پہ عذاب نہ آ جائے۔ تو کوشش کریں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ دیکھیں اس چیز کو کہ ہم نے مرنا ہے، تو مرنے کے بعد جب ایک یہ ایسا نظام ہوگا، اور مرنا تو ایک چلو ٹھیک ہے، ہم نے آخرت میں ایک صلہ پا لیا، اسی معاشرے میں آپ کو ایسی نظام ملے گا کہ آپ دیکھو گے کہ آپ کا پیسہ بھی پڑا ہوگا نا تو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اصل دین کا جو نظام ہے آپ اس چیز کو سمجھو، اور جب آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ادب ہوگی، تہذیب ہوگی، دین پہ عمل ہوگا، تو دیکھیں غیر مسلم بھی آپ کو دیکھے گا کہ یار یہ مذہب بیسٹ ہے۔ ہماری بیٹیاں جب نکلتی ہیں باہر تو اس کا کلچر، اس کا ماحول، بیٹھنا اٹھنا، ان کا جو ہے ایک جو مطلب سر پہ دوپٹہ پہن، لباس کے حوالے جو بھی ہے، تربیت، سارا سسٹم، وہ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مظلوم لوگوں کو جا کے دیکھیں، جو غریب ہیں، ہاسپٹل میں پڑے ہیں، جیلوں میں، جدھر بھی پڑے ہیں، جس سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوشش کر کے اپنی عزت ہے وہ نہ نفس کو نہ دے گا کہ جی میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ رل مل کے ایک پوری کمیونٹی اکٹھی ہو جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے جو ہے نا آپ کے علاقے سے، آپ کے محلے سے، آپ کی سوسائٹی سے، آپ کے ملک سے کیسے برے لوگ جو ہے نا اچھے نہیں ہوتے، اور جو اکا دکا بچیں گے وہ بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں اپنے کردار میں بہتری لائیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور ساتھ مل کے کام کریں۔ کوئی فخر، کوئی بس صرف کسی پہ کوئی احسان نہ کریں جب صرف آپ کا فائدہ ہے۔ بہت فائدہ ہے آپ کا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ دنیا میں آپ کو ایسا ماحول ملے گا، آخرت میں آپ کو اس چیز کا صلہ ملے گا۔ اوکے جی، تھینک یو۔